جو کرمنل مائنڈ لوگ ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان مبلغین کی محنتوں سے، ان کی انفرادی کوششوں سے جو ہے ان کے ذہنوں میں، ان کے مائنڈ میں ایک نمایاں انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ اور واقعی یہ عملی طور پہ مشاہدہ ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کا یہ ذہن بن چکا تھا کہ اللہ نہ کرے وہ جیلوں سے جا کر اپنے مخالفین کو وہ ابدی نہیں سلا دیں گے، وہ دعوت شامی کے ماحول کی برکت سے جو ادارہ فیضان قرآن کے نام سے چل رہا ہے دعوت شامی کا، جو جیلوں کے اندر ان مبلغین کی کاوشیں ہیں کہ ماشاءاللہ اب ان لوگوں کو دیکھا ہے وہ قرآن کے حافظ بن رہے ہیں، وہ قرآن کے قاری بن رہے ہیں، وہ دین اسلام کے عالم بن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ایسا معاشرے میں مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ دعوت شامی کی تربیت کا فیضان ہے کہ جیل میں تو ایک قیدی کی حیثیت سے گیا تھا، لیکن جب جیل سے نکلا ہوں تو آج جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں ناظم کی حیثیت سے میں اپنا فریضہ منصبی ادا کر رہا ہوں۔ اولانڈی جیل گیا تو تب میرے کو نماز نہیں آتی تھی اور داڑھی شریف بھی نہیں تھی اور دل بھی میرا ٹوٹ چکا تھا۔ تو جب لانڈی جیل گیا تو پھر یہ ماحول مجھے ملا اور میں نے تو خالی یہی نیت کی تھی میں نماز جا کے سیکھوں گا۔ جب اس ماحول میں گیا جب نماز میں نے سیکھی تو ان کی مطلب ہے کہ انفرادی کوشش کی وجہ سے اور مجھے قرآن پاک پڑھا، انہوں نے پڑھوایا، نماز سکھوائی، 6 کلمے سکھوائے اور امامت شریف انہوں کی محبت میں آ کے میں نے سجایا، داڑھی شریف رکھی۔ اب دعا کریں میرا بھائی بھی نکالے پھر۔ ابھی بہر ہوں تو ماحول کی برکت سے بہر ہوں، میں بھی جیل میں پڑا ہوتا آج۔ اب دعا کریں دعوت اسلامی کا ماحول اسی طرح جیلوں میں جاتا رہے اور ہماری اصلاح کرے۔ برائیوں پہ پشیماں ہوں، رحم فرما دے، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب۔ میرا نام شیخ اظہر حیات ہے اور میں سپرنٹینڈنٹ بوسٹل جیل فیصل آباد تعینات ہوں۔ مجلس فیضان قرآن جو کہ جیلوں کے اندر قیدیوں کی تعلیم و تربیت اور فلاح و بہبود کا پاکستان بھر میں کام کر رہی ہے، ہماری جیل پر بھی باقاعدہ مجلس فیضان قرآن کی طرف سے دینی اور اصلاحی کتب دی جاتی ہیں اور باقاعدہ بوسٹل جیل میں دینی کلاسوں کا اجرا کیا جاتا ہے۔ گلفراز خان نام ہے میرا، میں ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس میرپور ریجن ہوں۔ آپ لوگ جس طرح پولیس اسٹیشنوں میں جا کر، جیلوں میں جا کر اور مختلف جگہوں پہ جا کے لوگوں کو اصلاح معاشرہ کی ترغیب دے رہے ہیں، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ جو لوگ ہمارے معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو راہ راست پہ لانا سب سے زیادہ اہم ضرورت اس بات کی ہے۔ اسلام بیسیکلی جو سزا جزا کا اسلام میں جو تصور ہے وہ بھی اصلاح معاشرے کے لیے ہے، اس میں کوئی لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے۔ اور آپ لوگ بھی جو سزا یافتہ لوگ ہیں یا جو معاشرے میں راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی اچھی بات ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو جاری رکھیں گے اور اس سے معاشرے کے ہمارے وہ لوگ جو جان بوجھ کے یا غلطی سے یا سہون راستہ بول چکے ہوئے ہیں وہ راہ راست پر آئیں گے۔ یہی معاشرے کی اور انسانیت کی خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کو جاری رکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی اپنے قیام سے لے کر آج تک اس کی بہت بڑی پرفارمنس ہے اور بالخصوص پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے دعوت اسلامی کا کردار بہت اہم ہے۔ دعوت اسلامی لوگوں کو اسلام کی بنیادی چیزیں بھی سکھا رہی ہے
اور بیسک چیزیں، نماز کا کنسیپٹ اور مختلف جو دینی چیزیں ہیں، آج کل لوگ چونکہ جدید تعلیم کی وجہ سے دین سے دوری اختیار کر رہے تھے یا دین سے نادانستہ طور پر دور ہوتے جا رہے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی نے دوبارہ ایک اسلام کے احیاء کے لیے اور اسلام کی بنیادی چیزیں لوگوں کو سکھا کر اسلام کے احیاء کی کوشش کی ہے۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں دعوت اسلامی مبارکباد کی مستحق ہے، اور دعوت اسلامی کا کام پورے پاکستان میں جیل خانہ جات میں یا دیگر ایسے محکمہ جات جہاں لوگ اسلام کی تبلیغ نہیں سن سکتے تھے، بالخصوص جیل میں تو ظاہر ہے قیدی جیل میں ہوتے ہیں، وہاں کوئی اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتا یا نہیں جاتے ہیں لوگ، وہ نہ انہیں باہر آ کر مساجد میں نماز پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے دعوت اسلامی کا کام جیلوں میں بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ باقی بھی مجموعی طور پر معاشرے میں دعوت اسلامی کی وجہ سے کافی پازیٹیو چینج آئی ہے، نمازوں کی طرف لوگ زیادہ رخ کر رہے ہیں، آج ہر جگہ جگہ محفل نعت منعقد کی جا رہی ہے، اور اس طرح کے اسلامی پروگرام میں بڑھ چڑھ کر لوگ حصہ لیتے ہیں۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں دعوت اسلامی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور دعوت اسلامی اس پہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے ضلع کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے دعوت اسلامی کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلاتا ہوں۔ جہاں ہماری ضرورت پڑے ہم آپ کے ساتھ آپ کی دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ میرا نام مرزا زاہد حسین DSP سٹی میرپور ہوں۔ تو میں دعوت اسلامی والوں کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ تو جہاں تک دعوت اسلامی کا تحریک کا تعلق ہے تو بحیثیت مسلمان یہ ہمیں خوشی ہے کہ ایک ٹی وی چینل جو ہے وہ قادری صاحب کی زیر سیادت وہ جو ہے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو مذہب کی طرف لگا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں سیشن جج صاحب کے ساتھ ڈسٹرکٹ جیل کا میں نے سیشن جج صاحب نے معائنہ کرنا تھا، میں ساتھ تھا، وہاں بھی یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ دعوت اسلامی والوں نے وہاں پہ قیدیوں کے لیے قرآن خوانی اور نعت اور باقی اصلاح کے پروگرام کے لیے اپنا ایک اسپیشل وہاں پہ بندہ مقرر کیا ہوا ہے، قاری صاحب ہیں جو وہاں قیدیوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار کام ہیں، میرپور شہر میں اجتماع ہوتا ہے، وہاں بھی اتفاق ہوتا ہے ہمیں دیکھنے کا، سننے کا، ملنے کا۔ تو اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس میں جو ہے نا بہتری آ رہی ہے، اور نوجوان نسل کو جو ہے نا وہ مذہب سے آگاہی حاصل ہو رہی ہے، ان کے اندر شعور و ادراک پیدا ہو رہا ہے۔ یعنی ہمارے سلسلہ دکھانے کا ایک مقصد الحمدللہ دعوت اسلامی کس انداز سے دین اسلام کی خدمت کی کوششیں کر رہی ہیں، ہمیں آگاہی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے افراد کی تبدیلی سے ہم درس بھی حاصل کریں۔ یعنی وہ افراد جو جرائم پیشہ تھے یا ملزم تھے، کسی بھی سبب سے وہ داخل ہوئے، تو لازمی بات ہے ان میں جرائم پیشہ بھی داخل ہوتے ہی ہیں جیلوں کے اندر۔ ایسے افراد جن کا ذہن قتل و غارت گری کا ہو، مار دھاڑ کا ہو، چوری چکاری کا ہو، الٹے سیدھے کام کرنے کا ہو، اب یہ اپنے ان کاموں کے نتیجے کی وجہ سے ایک ایسی جگہ پر آتے ہیں جہاں پر ان کو بعض اوقات اپنے سے بڑے مجرم مل جاتے ہیں، اور پھر آگے گناہوں کا بہت بڑا سلسلہ بھی جاری ہو جاتا ہے۔ اب ایسے افراد میں جانا، دعوت اسلامی کے مبلغین کا بلا جرم قید خانے میں جانا اور نیکی کی دعوت دینے کے لیے قید خانوں کے اندر جانا۔ جی ہاں، ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین نیکی کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح علم دین سیکھنے سکھانے کے معمولات ہو رہے ہیں، نماز کے احکام یہاں سکھائے جا رہے ہیں، ان کی اصلاح کا ایسا سامان کیا جا رہا ہے کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے انتظامیہ کے افراد ہمیں تاثرات دے رہے ہیں۔ اور دعوت اسلامی کا ایسا کام جس میں الحمدللہ عز و جل جو ہم بالکل سمجھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کس انداز سے یہ کام کر رہی ہے، ان کی اخلاقی تربیت ہو رہی ہے، ان کو کے کردار کو سنوارا جا رہا ہے، ان کی سوچ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کو ایک نیک مسلمان بننے کا درس دیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ معاشرے کے اندر جرائم ختم کیے جائیں، معاشرے میں جو لوگ جرائم کر رہے ہیں ان کو دور کیا جائے۔ یعنی دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل ایسے گناہوں کو بھی روک رہی ہے جس سے لوگ برا سمجھتے ہیں، اور دعوت اسلامی ان گناہوں کے سیلاب کو بھی روک رہی ہے۔ امیر علیہ سنت نے کتنا پیارا مدنی پھول دیا، جیسے سیلاب آیا، اب سیلاب آتا ہے تو لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اگر مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہو، مسلمانوں کی اس تکلیف پر ان سے اظہار محبت ہو، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ان کے لیے دعائیں کی جائیں، اس طرح کے جو نیک و جائز کام کیے جاتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، بندہ اس پر ثواب کا حقدار ہے، بالکل کرنے چاہیے۔ مسلمانوں سے ہمدردی ہونی چاہیے،
اور اس کے ساتھ ان کے غم جب ان پر کوئی تکلیف آئے تو اس کا غم بھی ہونا چاہیے، اور بالکل ایسے موقع پر جس سے بن پڑے مسلمانوں کی ضرور 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 اسے مدد کرنی چاہیے۔ امیر سنت نے یہ مدنی پھول بھی دیا ہے کہ یہ سیلاب آیا اور ایک سیلاب بہت پہلے سے آ چکا اور ہم ڈوبے ہوئے اس میں، گناہوں کا سیلاب۔ اس موقع پر ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم اس سیلاب سے کتنے بچے۔ اس طرح کے مدنی پھول امیر سنت نے بھی عطا فرمائے، اور ابھی بھی پچھلے مدنی مذاکرے میں بھی اس سے جو ہمارا ہفتے کو الحمدللہ عز و جل براہ راست مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے، عشاء کی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی جماعت کے چند منٹ کے بعد تلاوت و نعت کا سلسلہ ہو کر وقت مناسب پر بیان کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور وقت مناسب پر امیر اہل سنت کے سوال جواب کی صورت ہوتی ہے، یعنی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی 8:15 ہو تو تقریباً 8:35 پر یہ تلاوت نعت کا سلسلہ شروع، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ مدنی پھولوں کی ترکیب اور امیر سنت کی مدنی پھولوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، نگران شورا کے بیان کی بھی صورت بن جاتی ہے۔ وہ ساری چیزوں کے ساتھ ہمارا مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں امیر اہل سنت سے سوالات کیے جاتے ہیں اور آپ اس کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ ہفتے ہی کو براہ راست ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کے مدنی پھولوں سے اپنے آپ کو مہکانے کے لیے www.amirahlsunnat.net پر جا کر بھی اپنے وقت کی سہولت کے ساتھ مدنی مذاکرے، امیر اہل سنت کے بیانات، سلسلے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اگر موبائل یوزر تو ایک تعداد ہوتی ہی ہے، تو آپ میموری کارڈ کے ذریعے فیضان مدنی مذاکرہ حصہ اول آ چکا ہے، جس کے اندر تقریباً جس میں 100 مدنی مذاکرے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بیانات اور دیگر چیزیں بھی شامل ہیں۔ مزید ابھی میموری کارڈ جیسے حج و عازمین حج کے لیے اور قربانی کرنے عنقریب انشاءاللہ عز و جل بہت سارے مسلمان، لاکھوں مسلمان قربانی کریں گے، تو اب یہ مسلمان ان احکام کے حوالے سے حج و قربانی کے مسائل پر مبنی میموری کارڈ، جس میں بعض سلسلے ویڈیو اور بعض آڈیو میں، ویڈیو والے ویڈیو میں دیکھ سکیں گے، آڈیو والے اس کے اعتبار سے دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور اسی طرح ڈی وی ڈی، وی سی ڈیز کے ذریعے، اور امیر اہل سنت کی ایک ڈی وی ڈی عرس کے بارے میں، وسوسے اور ان کا علاج، یہ بھی آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ سارے مدنی پھولوں کو جب آپ سنیں گے تو آپ کو بہت ساری آخرت کی انشاءاللہ عز و جل سوچ پیدا ہوگی، ساتھ ساتھ یہ جو ہم آنے والی آفتوں پر اپنے احتساب کا ذہن بھی پیدا ہوگا۔ تو دعوت اسلامی ایک طرف ان گناہوں کو بھی روک رہی ہے جسے معاشرہ گناہ سمجھتا ہے، چوری چکاری وغیرہ اسے سمجھا جاتا ہے، مگر وہ گناہ جنہیں معاشرے والے معاذ اللہ کہا جائے کہ مطلب کوئی اتنی برائی اس کو نہیں سمجھتے یا توجہ ہی نہیں دیتے، اس معاملے کے اندر بے نمازی ہے تو بھی توجہ نہیں دی جائے گی، جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی طرف بھی کہ یہ بہت بڑا اس نے کوئی جرم کر دیا، ایسا نہیں ہوگا، اس نے غیبت کر دی، تو مطلب ان باتوں کو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ تو دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے ان گناہوں کی طرف توجہ بھی دلا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے خلاف اعلان جنگ بھی کرتی ہے۔ بدشگونی کے خلاف بھی دعوت اسلامی والوں کا اعلان جنگ ہے۔ اور اسی طرح امیر اہل سنت الحمدللہ ہمیں فرائض علوم حاصل کرنے، اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ذہن دے رہے ہیں کہ ہم علم دین بھی حاصل کریں، فرائض علوم بھی حاصل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے مدنی انعامات پر عمل بھی کریں، اور مدنی انعامات میں بھی علم دین حاصل کرنے کے بہت سارے مدنی انعامات الحمدللہ عز و جل شامل ہیں۔ اور ان ساری برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے میں تو آپ کو مدنی انعام نمبر 47 کی دعوت بھی دے دیتا ہوں کہ روزانہ 1 گھنٹے 12 منٹ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کو سنیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ باتیں یہ آپ کو زیادہ اچھے انداز سے سمجھ میں آنے لگیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی اصلاح کا ذہن بنے گا، خوف خدا عز و جل عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انشاءاللہ العزیز حصہ ملے گا۔ تو اب وہ چیزیں
जिन्हें लोग बुराइयां समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी उससे भी किस अंदाज से रोक रही है, कैसी तब्दीलियां आ रही हैं, हम आपको आज वो बयान कर रहे हैं। मगर आपको नेकी की दावत देंगे कि वो गुनाह भी छोड़िए जिससे लोग उमूमन बुराई उस अंदाज से नहीं समझते और इससे बहुत हल्का महसूस करते हैं। माअज़ल्लाहि अज़्ज़ा वजल, इसे बिल्कुल हल्का नहीं समझना चाहिए। एक गुनाह सगीरा को, छोटे से गुनाह को भी बिल्कुल हल्का नहीं समझना चाहिए। रिवायत यानी ये बहुत ही अहम मदनी फूल है, गुनाहों से बचना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और छोटी सी चिंगारी होती है, पूरे कारखाने पे, पूरे गोदाम में आग लगाने का सबब बन जाती है। लिहाजा अपनी इस्लाह का सामान कीजिए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अमली तौर पर आ जाइए। और एक SMS माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल नियत का आया, इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं कभी भी नमाज नहीं छोड़ूंगी और बुराई के कामों से भी बचूंगी। तो ये एक इस्लामी बहन का SMS मदनी चैनल पर मौसूल हुआ होगा और वो यहाँ पर दे दिया गया। तो हमें इन सिलसिलों को देखकर अपनी इस्लाह का सामान करना चाहिए। दावत इस्लामी किस तरह ये काम कर रही है, आइए देखें। साथ साथ फिर मैं आपको नेकी की दावत देता जाऊँगा। मैं अपने बारे में मैं गौर करूँ, मुझे अल्लाह ताला तौफीक दे कि मैं अपने बारे में गौर करूँ, और आपको मैं नेकी की दावत देता हूँ कि आप अपने बारे में गौर कीजिए, अपनी तब्दीली के बारे में संजीदा हूँ। अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं भी संजीदा हूँ और आप इस पर गौर फरमाएं। के साथ ये मतलब फिर अर्ज़ करूँगा, सिर्फ़ इन बुराइयों को छोड़ने की तरफ नहीं, और बुराइयाँ भी छोड़ने की तरफ आइए। दावत इस्लामी इन्हें तब्दील कर रही है जिसकी तरफ माशरे वाले भड़कना नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते, मिलना भी नहीं चाहते। तो हम आखिर क्यों अपनी तब्दीली के बारे में संजीदा नहीं होते? आइए देखिए। मजीद दिल की दुनिया को उजला और मोहब्बत रसूल की चाशनी से मुअत्तर करने के लिए, नीज अपने किरदार और गुफ्तार में बेहतरी लाने के लिए मुबल्लिग दावत इस्लामी अखलाकियात पर मबनी मदनी हल्का लगाते हैं, जिसमें अखलाकी तरबियत के हवाले से कैदियों को जहन दिया जाता है। पाकिस्तान की अक्सर जेलों में दावत इस्लामी सुन्नतों की खिदमत में मसरूफ़ है, जिनमें बाबुल मदीना कराची, मरकजुल औलिया लाहौर, सरदाराबाद फैसलाबाद, मदीनतुल औलिया मुल्तान वगैरह भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ बैरून मुल्क की बाज़ जेलों में भी मुबल्लिगीन दावत इस्लामी सुन्नतों की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। कैदियों को फैज़ान कुरान से फैज़याब करने के लिए नाज़िरा कुरान मजीद की तालीम दी जाती है। इस शोबे के तहत हम जेलों में बैरिके बनाते हैं, मस्जिद तामीर करते हैं, कंप्यूटर सेंटर बनाते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं और मदीना लाइब्रेरी भी हमने बनाई है। साथ साथ नेकी की दावत के काम के हवाले से जेलों में मुख्तलिफ़ दर्जे लगते हैं, उन दर्जों में कैदियों को दीनी तालीम दी जाती है। शोबा इस्लाह कैदियान के तहत जेलों में कैदियों को कायदा कोर्स, नाज़रा कोर्स, हिफ्ज़ कोर्स, फ़र्ज़ उलूम कोर्स और आलिम कोर्स भी करवाया जाता है। बेशुमार कैदी इस शोबे के तहत जब हमारे मदरसे में आते हैं जेलों में, तो उनकी इस्लाह का ज़रिया हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता मुबल्लिगीन और मौलमीन की इनफरादी कोशिश के सदक़े में इनकी इस्लाह होती है। मैं महकमा जेल खानाजात का एक अफसर हूँ और मैंने दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों को देखा है कि वो जेल खानाजात में कैदियों के साथ जिस तरह का उन्होंने उनकी तरबियत, उनको इस्लामी सांचे में ढालने की जो मेहनत और जो उन्होंने जद्दोजहद की है, वो काबिल सताइश है। मैंने मुख्तलिफ़ जेलों में इनके सलूक को कैदियों के साथ देखा है और जो वाबस्ता हो गए हैं दावत इस्लामी के साथ, उनकी ज़िंदगियों में इनकलाब आ गया है। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। जो लोग दावत इस्लामी के मदनी माहौल में शामिल हुए हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं। जो जराइम की दुनिया में थे, वो अब अमन व आश्ती के माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा नाम सैफुल्लाह है। मैंने डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात में 7 साल गुजारे हैं। तो मुझे वहाँ पर कारी साहब जो कि दावत इस्लामी के
حافظ قرآن تھے، وہ مجھے انہوں نے ادھر قرآن پاک پڑھایا ہے اور مجھے تلقین کیا ہے کہ میں نے 5 ٹائم نماز پڑھا کرو، اور میں نے 5 ٹائم نماز شروع کر دی اور میرے پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کرم کر دیا، مجھے معافی دے دی، اور میں نے گھر جا کر بھی مدنی چینل کو دیکھتا ہوں اور اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ ادھر ہی میں نے داخل کرانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بہت کرم کیا ہے۔ میرا نام ظفر اقبال ہے اور میں 6 سال کا عرصہ گجرات جیل میں رہا ہوں۔ جب میں نیا وہاں گیا تھا تو میں نے قاری صاحب سے سنتو برا بیان سنا، جس سے میرے دل میں بہت سارے اچھے تاثرات پیدا ہوئے، تو میں نے سب برے کام چھوڑ کر دعوت اسلامی کو اختیار کر لیا اور تمام گناہوں سے توبہ کر لی، اور نیت کی کہ آئندہ نیک نامی زندگی گزاروں گا۔ اور میں نے وہاں پر قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ پہلے میں نے قاعدہ پڑھا، اس کے بعد ناظرے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا، پھر اس کے ساتھ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے قرآن مجید کو حفظ کرنا شروع کیا، تو جس کی وجہ سے میں 10 پارے الحمدللہ حفظ کر چکا ہوں، اور میری آئندہ بھی انشاءاللہ عز و جل میری یہی نیت ہے کہ میں اس کو آئندہ بھی 20 پارے جو رہتے ہیں ان کو مکمل کروں۔ قاری صاحب سے جو میں نے باتیں سنی ان سے بھی مجھے بہت فائدہ ملا۔ اگر میں نہ سنتا تو پھر میں نے انہیں برے کاموں میں پڑا رہتا، تو الحمدللہ میں نے ان کی باتوں کو سنا، ان پر عمل کیا، ان کو سمجھا، اور الحمدللہ اللہ نے بھی میری مدد کی اور میں وہاں سے رہا ہو گیا۔ اور میں آئندہ بھی یہی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل میں دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک رہوں گا اور اس کے لیے کام کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ میرا نام کاشف علی، اور میں نے کافی عرصہ جیل میں گزارا، اور جیل میں الحمدللہ مجھے مدنی ماحول ملا۔ میرے استاد محترم ان کی کوششوں سے میں نے جیل میں قرآن پاک سیکھا، یعنی ناظرہ پڑھا۔ اس کے بعد تقریباً 2 سال کے عرصہ میں نے حفظ کی جو سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت کرم کیا کہ میں نے قرآن پاک کو حفظ کیا۔ جیل کے ماحول میں رہ کر دین کی تبلیغ کی، اور الحمدللہ وہاں پر پڑھایا بھی۔ 12 سال کا عرصہ میں نے گزارا۔ گجرات جیل میں نے حوالات کاٹی، اس کے بعد مجھے قید ہوگی، اور سینٹرل جیل لاہور میں نے قید کے ایام گزارے۔ وہاں پر بھی الحمدللہ اسی ماحول سے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہا، اور میں رہا ہونے کے بعد اپنے استاد محترم کے پاس آیا، اور الحمدللہ اب میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھا رہا ہوں۔ میرا نام غالب حسین ہے، میں ڈسٹرکٹ جیل گجرات پر ملازم ہوں۔ وہاں پہ قاری صاحب جاتے ہیں اور تقریباً تمام ملازمین کو اور ڈسٹرکٹ جیل گجرات کے اندر جو قیدی اولادی ہیں ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو سبق پڑھاتے ہیں، اور کافی اولادی قیدی جو ہے نا مدنی ماحول سے متاثر ہو رہے ہیں۔ میں سینٹرل جیل راولپنڈی بھی ڈیوٹی کرتا رہا، اور ڈسٹرکٹ جیل گجرات بھی، اور ڈسٹرکٹ جیل اٹک بھی۔ وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ مدنی ماحول ملازمین کو بھی ملتا ہے اور قیدیوں اولادیوں کو بھی۔ تو کچھ ملازمین جو ہے نا وہ کافی سارے جو ہیں وہ جو ہے نا اس معاملات کے ساتھ جو ہے نا منسلک ہو گئے ہیں۔ اب جو ہے نا میں بھی کوشش کرتا ہوں مدنی ماحول سے پکا منسلک ہو جاؤں۔ مدنی قافلے کے جدول پر بھی عمل ہوتا ہے۔ ہر بیرک میں قیدیوں کی آسانی اور بہتر و منظم انداز میں تربیت کے پیش نظر بیرکوں میں علیحدہ مدنی حلقے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ جیل خانوں میں شریعت کا علم پہنچانے اور فرائض علوم سے شناسہ کرنے کے لیے فرض علوم کورس کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل مجلس فیضان قرآن کی شب و روز کی محنت کی بدولت جیل خانوں میں خوب مدنی بہاریں پیش آ رہی ہیں، جنہیں سن کر دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں۔ اللہ عز و جل کے فضل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے وہاں مدنی کاموں کی برکت سے کئی ڈاکو اور جرائم پیشہ افراد تائب ہوئے اور رہائی پانے کے بعد عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بننے اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کی سعادت پا رہے ہیں، جنہوں نے نہ صرف گناہوں سے توبہ کی بلکہ دوسروں کے لیے ترغیب کی بہترین مثال بن گئے۔ مبلغین کی انفرادی کوششوں کے باعث غیر مسلم قیدی بھی مشرف با اسلام ہو رہے ہیں۔ یوں شب و روز جیل خانہ جات میں اصلاح امت کے جذبے سے سرشار دعوت اسلامی خوب احیاء سنت کے لیے کوشاں ہے۔ بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب بنا
दे नेक मुझे नेक दे बना या रब। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जाकर दावत इस्लामी के जो माहौल की बरकतें देखी कि जिस तरह मालूम हुआ कि दावत इस्लामी तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक मुतअद्दिद शोबाजात में दीन इस्लाम की खिदमत का फ़रीज़ा सर अंजाम दे रही है। इसी तरह जेलों के अंदर जाकर भी देखा कि माशाअल्लाह एक मुस्बत किरदार अदा कर रही है दावत इस्लामी की। माशाअल्लाह वहाँ पे जेलों में भी देखा कि जो जेल का एक मकसद है कि ये एक इस्लाह गाह होती है, तो जब दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन को देखा तो सही मानों में वाकई ये एहसास हुआ कि ये दावत इस्लामी एक जेलों में ऐसा इनकलाब भी बर्पा कर रही है, लोगों की एक जहन साजी इस अंदाज में कर रही है कि वो जो क्रिमिनल माइंड लोग हैं वो अल्लाह के फजल करम से इन मुबल्लिगीन की मेहनतों से, इनकी इनफरादी कोशिशों से जो है उनके ज़हनों में, उनके माइंड में एक नमाया इनकलाब बर्पा हो रहा है। और वाकई ये अमली तौर पे मुशाहिदा है कि ऐसे लोग कि जिनका ये जहन बन चुका था कि अल्लाह ना करे वो जेलों से जाकर अपने मुखालिफिन को वो अब्दी नींद सुला देंगे, वो दावत इस्लामी के माहौल की बरकत से जो अदारा फ़ैज़ान कुरान के नाम से चल रहा है दावत इस्लामी का, जो जेलों के अंदर उन मुबल्लिगीन की काविशें हैं कि माशाअल्लाह अब उन लोगों को देखा है वो कुरान के हाफिज़ बन रहे हैं, वो कुरान के कारी बन रहे हैं, वो दीन इस्लाम के आलिम बन रहे हैं और माशाअल्लाह ऐसा माशरे में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। जेल में जाकर वाकई ये एहसास हुआ कि हमारे माशरे में लोग छोटी छोटी सी बातों पर, वहाँ पर जेल में जाकर भी ये इस बात का मुशाहिदा हुआ कि छोटी छोटी सी बातों पर कई ऐसे मामला देखने में आए कि कोई जी 10 रुपये का झगड़ा हुआ और जनाब 2 मर्डर हो गए, कहीं जनाब बच्चे के जूते पे वो झगड़ा हुआ तो 4 मर्डर हो गए, कहीं जनाब किराए के मामले पे वो झगड़ा हुआ तो वहाँ पे वो लाशें गिर गई। तो इस तरह छोटे छोटे मामलात हम उस वक़्त किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते तो इतना मतलब संगीन मामलात का हमें सामना करना पड़ता है। खुदारा हमें इन छोटे छोटे मामलात में जो है वो दरगुजर करना चाहिए। उस वक़्त ये होता है कि हम एक छोटी सी बात नहीं सुनते और तैश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और फिर नौबत कहाँ तक जा पहुँचती है। तो इसलिए हमें ये तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और इन छोटी छोटी बातों को बेस बनाकर लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए। जेल में तो जब मैं गया तो एक कैदी की हैसियत से गया, लेकिन मेरी खुशनसीबी कि मुझे दावत इस्लामी का माहौल जेल के अंदर भी मिल गया और जेल के अंदर अल्लाह के फजल करम से मुझे जो ये दीन के इल्म का ऐसा ज़ौक़ मिला कि कुछ पहले भी बार भी थोड़ा बहुत सिलसिला पढ़ने पढ़ाने का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जाकर एक सिलसिले, इस तालीमी सिलसिले को जारी रखा और वहाँ पे जाकर अरबी फ़ाज़िल, पंजाबी फ़ाज़िल और इस तरह दीगर तालीमी कई एक कुरान पाक का तर्जमा वगैरह और दीनी कई एक उलूम जो है उसमें उनके इम्तिहानात दिए और अपना तालीमी सिलसिला ये कंटिन्यूस जारी रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी की तरबियत का फैज़ान है कि जेल में तो एक कैदी की हैसियत से गया था, लेकिन जब जेल से निकला हूँ तो आज जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना में नाजिम की हैसियत से मैं अपना फरीदा मनसबी अदा कर रहा हूँ। जेल में जाकर ऐसी इस माहौल की तरबियत मुयस्सर आई कि कल का कैदी था और आज अल्लाह के फजल करम से इस माहौल ने मसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया। इमामत की ज़िम्मेदारियाँ, ख़ताबत की ज़िम्मेदारियाँ और फिर ये देखिए कि आज ये निज़ामत की ज़िम्मेदारियाँ, ये सारा मतलब सिलसिला एक चल रहा है। जब इस माहौल में नहीं आए थे तो बस ऐसे ही आवारा मतलब लोगों की सोहबत में, आवारा दोस्तों की सोहबत में अपनी ज़िंदगी के अयाम जो है वो गुज़र रहे थे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से इस माहौल में जब आए, इस माहौल ने एक सोच दी, इस ज़िंदगी के अयाम को गनीमत समझा जाए और ये वाक़ईतन दुनिया एक जो है वो एक इम्तिहान गाह है और हम यकीनन जिस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं, दावत इस्लामी ने एक ये सोच दी कि अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में इस ज़िंदगी को लड़ाई झगड़ों या ये फजूल मामलियात में ही ना गुजार दिया जाए, क्योंकि ऐसे जेल में भी जाकर इस बात का मुशाहिदा हुआ कि बाद लोगों की जो है ये सिलसिला लड़ाई झगड़ों की नस्ल दर नस्ल ये मामलात हो जाते हैं और
ان کے سال ہر سال جو ہے انہی معاملات میں گزر جاتے ہیں۔ تو خدا را ہمیں یہ جو ہے احساس کرنا چاہیے کہ ہم آئے کس مقصد کے لیے، ہماری زندگی کتنی مختصر ہے اور ہم کن کاموں میں پڑ گئے۔ تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور بالفرض اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی کمی بیشی کر بھی جاتا ہے تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر ہم معاف نہیں کرتے اور وہ معاملہ بڑھتا ہے تو پھر یہاں تک آ کر دیکھا ہے کہ جب پابندے سلاسل ہو جاتے ہیں تو صلاحوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر اپنے مدعی جو ہوتے ہیں ان سے وہ منتیں، سماجتیں، لجاجتیں کرتے ہیں، لیکن بات بنتی ہوئی بعض اوقات نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے اسی میں ہے احتیاط کہ اگر کوئی بالفرض بات کر بھی جاتا ہے، کوئی زیادتی کر بھی جاتا ہے تو ہمیں درگزر کرنا چاہیے، ہمیں معاف کرنے کا ذہن بنانا چاہیے۔ اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راولپنڈی سے راشد اتاری کا SMS موصول ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل میں کچھ آپ کے SMS الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ نوک پلک سوار کر بیان کی جاتے ہیں۔ میں 12 ماہ مدنی قافلے میں راہ خدا عز و جل میں سفر کروں گا۔ راشد بھائی، آپ نے نیت کب کی ہے اس کا بھی نہیں پتہ، اور سفر کب کریں گے یہ بھی آپ کے SMS میں موصول نہیں ہوا۔ اگر SMS مکمل ہو جائے تو مدینہ۔ اور شہزاد بھائی بکھر سے آپ کا SMS موصول ہوا۔ میں روزانہ مدنی چینل دیکھوں گا اور دوسروں کو بھی ترغیب دلاؤں گا۔ ایک اسلامی بہن کا زمزم نگر سے SMS موصول ہوا۔ میں نیت کرتی ہوں کہ نماز قضا نہیں کروں گی اور اپنے قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ درست کروں گی، اور مدنی چینل بھی دیکھوں گی، مدنی ماحول اپناؤں گی، اجتماع پاک میں بھی پابندی کروں گی، وغیرہ وغیرہ نیتیں موصول ہوئی ہیں۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آپ کو آج اس طبقے کو دکھایا کہ جس طبقے کی طرف میلان نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مبلغین کس انداز سے کوششیں کرتے ہیں اور اس کے کیا نتائج معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں، یہ آپ کو ہم نے کچھ چیزیں دکھائی۔ ہم سب چیزیں تو ہر شعبے کی بھی نہیں دکھا سکتے کہ کس انداز سے کیسے افراد کس جگہ ہو گئے۔ جامعہ کا ناظم، یعنی آپ یہ سمجھے کہ جو مدنی ہمارے اسلام بھائی ہوتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جو جامعۃ المدینہ میں علم دین کے مخصوص اسباق، یعنی پرٹیکولر چیپٹرز ہیں، بکس ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس پورے سلیبس کو ختم کرتے ہیں۔ 7 سال 8 سال تک یہ علم دین حاصل کرتے ہیں، کئی گھنٹے ان کی کلاسز جو ہیں وہ 5 گھنٹے کی ہوتی ہیں۔ بیچ میں رمضان مبارک چھٹیاں ہوتی ہیں، اور ویسے چھٹیاں تو ہوتی ہیں لیکن آلموسٹ یہ ان کا یہ 7-8 سال کا اکثر حصہ ان 5 گھنٹوں کے حوالے سے، یعنی اکثر ایام ان کے علم دین کے اندر ہی گزرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد یہ اپنے اسباق بھی ان کو پڑھنے ہوتے ہیں۔ بعض ہمارے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ دیگر مدنی کاموں کے اندر بھی مصروف ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کا ایک بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے، بلکہ ہماری جو درس نظامی کے طلبہ ہیں ان کے نصاب میں 12 ماہ مدنی قافلے میں بھی سفر ہے، جن میں ایک تعداد راہ خدا عز و جل میں سفر کرتی بھی ہے، بعض اعذار کی وجہ سے یا کسی بنا پر سفر نہیں بھی کر پاتے، لیکن ایک تعداد اللہ کی رحمت سے راہ خدا عز و جل میں سفر کر پاتی ہے۔ تو وہ اس جامعہ یعنی اس مدرسے اور اس بلڈنگ کے ناظم بن چکے جو سابقہ قیدی ہوں۔ اس طرح کے فرق بھی اللہ کی رحمت سے آئے، اور
یہ تبدیلیاں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. آنے والے سلسلہ ہم آپ کے پاس کیا لے کر آ رہے ہیں، آئیے چند جھلکیاں دیکھتے ہیں. تیسری غالباً کلاس میں تھے کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد بھائیوں نے ہماری پرورش کی. بھائیوں کی طرف سے بڑا لاڈ پیار تھا. دنیاوی ماحول کے عجیب معاملات ہوتے ہیں. اوپر ہمارا اسکول تھا، نیچے کالج تھا، اور نیچے کالج کے روزانہ کے اسٹرائک ہونا، روڈوں پر پھڈے ہونا اور مار کٹائی اور اس قسم کے معاملات دیکھتے تھے. ہم 9ویں کلاس کے اندر ہی ہم اتنے بے باک ہو گئے کہ استاد کی ایک نہیں سنتے تھے. تو ہم نے جناب استاد صاحب کو یہ کہہ کر کلاس سے باہر نکلے کہ آپ باہر آئیں، ہم آپ کی ٹھکائی کریں گے. جیسے میری امیر سننے پر نگاہ پڑی تو میرا دل ایسے اندر سے کھچ گیا، بس میں زاروں کو تار ہو رہا تھا. یہ دل کیسا کھچا آپ کو اگلے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اجالا